بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی میں جس نام پہ بحث چل رہی تھی، وضاحت چل رہی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الرحمن۔ اسی سے ملا جلا ایک نام جس پر آج ہماری گفتگو ہوگی، وہ ہے الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی میں الرحیم بھی ایک اسم ہے، ایک نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام چاہے رحمان ہو یا رحیم ہو، دونوں نام رحمت ہی سے مشتق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی کرنے والا۔ رحمان کا معنی بھی وہی اور رحیم کا معنی بھی وہی، لیکن معنی میں برابری کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو الگ الگ نام ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام الرحمن ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن پر جیسے مہربان ہے ویسے ہی کافر پر بھی مہربان ہے۔ جیسے کافر و مشرک اپنی پوری زندگی اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے کے باوجود بھی اس دنیا میں جی رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اپنی مزے کی زندگی گزار رہا ہے۔ وہی مومن اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کے باوجود بھی بعض دفعہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ مومن کے مقابلے میں، اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو خوشحال زندگی نصیب ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے۔ ایسا نہیں کہ اہل ایمان پر زیادتی ہے، اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت تیار کر رکھی ہے۔ وہی معنی اور مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام الرحیم کا۔ رحمان، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عام ہے، سب پر پھیلی ہوئی ہے، بلا کسی تفریق مذہب، مومن پر بھی، کافر پر بھی، نیک پر بھی، بد پر بھی، سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، تو وہیں رحیم یہ معنی، یہ مطلب دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کچھ خاص بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایک خاص بھی ہے جو صرف اور صرف اہل ایمان کے ساتھ خاص ہیں، وہ چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہوں۔ جیسے انسان گناہ کرے، مومن ہے، مسلمان ہے، گناہ سرزد ہوا، غلطی کر بیٹھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص ہے۔ وہی کافر، اس کے جو گناہ ہیں، اس کی جو غلطیاں ہیں، اس کی جو معصیتیں ہیں، اگر وہ اپنی غلطیوں کا احساس کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرے تو اس کی توبہ کوئی قابل قبول نہ ہوگی اور اللہ کے پاس رنگ نہیں لائے گی جب تک وہ مومن نہیں ہو جاتا۔ وہ اللہ کی اس رحمت معافی سے، اللہ کی یہ رحمت مغفرت سے وہ شخص محروم ہے، محض اس وجہ سے کہ وہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عام رحمت کے احاطے میں تو کافر کو رکھا ہوا ہے کہ زندگی جینے کا موقع اللہ نے دیا، کھانے پینے کی سہولیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، زندگی کا عیش و آرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب کیا۔ اللہ تعالیٰ کی جو عام رحمت ہے اس کا تو مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں موجود ذرے ذرے کو بنایا، لیکن اللہ کی جو خاص رحمت ہے کہ مشکل کے وقت میں ساتھ دیں، غلطیوں کے وقت میں درگزری سے کام لیں، اور غلطی اور گناہ کرنے کے باوجود بھی کل روز قیامت غلطی اور گناہوں پہ پردہ ڈال کے معافی اور مغفرت لے آئے۔ یہ خاص معافی، یہ خاص رحمت اور یہ خاص مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف اور صرف اہل ایمان کے ساتھ ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دو
نام ہیں رحمان اور رحیم، ان کا یہی مطلب بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے اپنی ذات میں اس حیثیت سے کہ وہ پوری مخلوق پر، ساری کی ساری مخلوقات پر مہربانی کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت رحیم بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ اپنی خاص رحمت کرنے والا ہے۔ یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلائی، ان للہ تعالی مئۃ رحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں کہ 100 حصوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی حصہ دنیا میں اتارا۔ ایک حصے کے مظاہر ہم اب اتنے عام دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حصہ رحمت کے ایک حصے کا مظہر ہم اتنا پھیلا ہوا اور وسیع دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 99 حصے خاص کر کے اہل ایمان کے لیے قیامت کے دن تیار کر رکھے ہیں۔ ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی رحم کرتا ہے، دنیا میں بھی مہربانی کرتا ہے، مومن پر بھی کافر پر بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 99 حصے، خاص حصے اپنے رحمت کے اللہ نے قیامت کے دن کے لیے تیار کر رکھے، وہ صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا، انہو لن يدخل احدا الجنت عملہ۔ پیارے نبی نے صحابہ کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، صحابہ ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ ہر انسان اپنے اعمال کی بدولت جنت میں چلا جائے گا، یہ نہ سمجھنا کہ ہر شخص محض اپنے اعمال کی بدولت جنت میں چلا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں صرف اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں، میں اپنی پوری زندگی نیک رہوں، پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار رہوں، پوری زندگی اللہ رب العزت کی بندگی کرتا رہوں، تو میں اس خوش فہمی میں نہ رہ جاؤں، میں اس خوش گمان میں نہ رہ جاؤں کہ میں جنتی ہوں، میں جنت کا حقدار ہوں، کیونکہ میری زندگی میں کوئی گناہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کسی کو بھی اس کا عمل ہرگز جنت تک نہیں پہنچا سکتا ہے۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ بھی نہیں کیا؟ آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، میں بھی صرف اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اپنی رحمت میں ڈھانپ نہ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک مجھے بھی اپنی رحمت کے احاطے میں لے نہ لے، اس وقت تک میں بھی ہرگز کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہوں۔ تو عام انسان ہو کہ کوئی نبی و پیغمبر ہو، محض اپنے اعمال کی بنیاد پر، اپنے اعمال کی وجہ سے ہرگز کوئی جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کل بھی اس بات کی وضاحت کی گئی، اگر کوئی شخص اپنی پوری زندگی نیکوکار ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اس خوش گمان میں نہ رہے، خوش فہمی میں نہ رہے کہ محض میں اپنے اعمال کی وجہ سے، نیک ہونے کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤں گا، جب تک اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی خاص مہربانی انسان کے حق میں شامل حال نہیں ہوگی، مہربان نہیں ہوگی، اس وقت تک کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ تو کل روز قیامت اللہ کی عدالت میں جب فیصلہ ہوگا تو یہی وہ خاص رحمت ہے جو اہل ایمان کو حاصل ہوگی، جس سے سارے کافر محروم ہوں گے۔ جو کافر دنیا میں مسلمانوں کو، مجبوروں کو دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی نہیں، ان سے خوش نہیں، تبھی تو انہیں اتنا مجبور رکھا ہوا ہے، تبھی تو انہیں اتنا محتاج بنایا ہوا ہے۔ ہم بڑے خوشحال ہیں، رب العالمین نے ہمیں دولت سے نوازا ہے۔ جو کافر غریب اور نادار مسلمانوں کو دیکھ کر سمجھتے تھے کہ اللہ کا فضل ہم پر ہے، اللہ کا فضل ان پر نہیں، یہی لوگ کل روز قیامت یہ دیکھ کر افسوس کریں گے، یہ دیکھ کر پشیمانی کا شکار ہوں گے کہ جنہیں ہم مجبور سمجھ رہے تھے، لاچار سمجھ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت تو ان لوگوں کے ساتھ رہی۔ ہم اپنے آپ میں سمجھ رہے تھے کہ ہم خوش فہم ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین کی مہربانی حاصل ہے، آج جو اللہ کی خاص رحمت ہے اس سے ہم محروم ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص بھی ہے، عام بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عام رحمت ہے اس کے حقدار مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، جیسا کہ اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، مسلمان جہاں زندگی جی رہا وہیں کافر بھی زندگی جی رہا ہے، جہاں مسلمان کھا پی رہا ہے وہیں کافر بھی کھا پی رہا ہے، جہاں مسلمان عیش و آرام کی زندگی گزارا وہاں کافر بھی عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عام رحمت ہے۔ وہیں اللہ کی ایک خاص رحمت بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت رحیم کے ذریعے بتلایا کہ اللہ کی ایک خاص رحمت صرف اور صرف اہل ایمان کے ساتھ ہوگی، چاہے دنیا میں ہو
چاہے آخرت کے دن فیصلے کے معاملے میں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فیصلے کے لیے بندوں کے درمیان آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص رحمت بندوں کے حق میں ہوگی۔ جو بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اللہ کے ساتھ کفر نہ کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے اس کو عام معافی کا اعلان کرے گا۔ ہاں جو بندہ شرک و کفر کرتے ہوئے گرچہ کہ پوری زندگی نیکیوں میں گزری ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم ہوگا، خاص رحمت سے وہ شخص بہت دور ہوگا۔ دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں اسماء حسنہ کو پڑھنے، یاد کرنے اور سمجھنے اور ان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اللہم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔